بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج کے مشق قرآن کے اس بابرکت سیشن میں ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے پر غور و فکر کریں گے، اور اس نشست کا مقصد قرآن کی آیات میں پوشیدہ حکمتوں کو سمجھنا ہے اور ان سوالات کو دریافت کرنا ہے جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم پارہ نمبر 18 سے اخذ کردہ 10 سوالات جو ہیں وہ ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کے سیاق و سباق کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے یہ سوالات ہمارے فہم، عمل اور کردار پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج الحمدللہ ہم مشق قرآن سیریز کے ایک بابرکت سیشن میں 18ویں پارے کو ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا نیکیاں کرنے والوں یا نیکوکاروں کو اللہ سے بے خوف اور بے فکر ہو جانا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور ہمیشہ کی طرح جو میرا یہ فارمیٹ ہے مشق قرآن سیریز کا، میں اس کا جواب آپ کو ریفرنس آیت نمبر 60 سے لے کر 67 تک کے ترجمے سے دوں گی۔ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرین به سامرا تہجرون۔ اور وہ لوگ جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، یؤتون کا لفظ آیا، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے، تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب تمہیں کوئی مدد نہیں آنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اور اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھاٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو اس کا ترجمہ ہے ان آیات کا نا۔ اب ہم تفہیم القرآن کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں اعطا کا لفظ ہے، یعنی دینا۔ اس دینے کا مطلب صرف مادی ضرورتوں کا نہیں ہے کہ کسی کو مال دیا جائے یا راہ خدا میں مال دیتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب مانوی لحاظ سے اطاعت و بندگی پیش کرنے پر بھی حاوی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جو کچھ بھی خدمات انجام دیتے ہیں، جو کچھ بھی قربانیاں کرتے ہیں، ان پر وہ پھولے نہیں سماتے یا غرور میں نہیں مبتلا ہوتے، بلکہ تقوی کی روش اختیار کرتے ہوئے وہ اپنے مقدور بھر سب کچھ
کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نیکوکار یا نیکیاں کرنے والے, اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ جانے یہ میرے جو اعمال ہیں, جو نیکیاں ہیں, بھلائیاں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں یا نہ ہوں, ہمارے گناہوں کے مقابلے میں وزنی ثابت ہوں یا نہ ہوں, ہمارے رب کے ہاں ہماری مغفرت کا باعث بنیں گی یا نہیں بنیں گی, اور اسی طرح کے دوسرے سوالات. اور یہی دراصل تقویٰ ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے, ایک جو متقی ہوتا ہے, وہ کبھی بھی کسی فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا کچھ کر لیا, میں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے, اور منافق معصیت کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ اتنی مختصر سی جو کہاوت ہے, اور یہ جو مختصر بات ہم نے دیکھی, یہ ہمیں بہت کچھ سمجھا رہی ہے. ایک اور صفت مومنین کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اموال اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری نعمتوں میں سے صدقہ و خیرات وغیرہ ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ سے پھر ڈرتے رہتے ہیں, اور ضرور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی باس پرس تو ہونے والی ہے, تو نہ جانے کیا نتیجہ نکلے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احکام شریعت ایسے نازل نہیں کیے جو انسان کی بساط سے یا اس کی مدرت سے باہر ہوں. شرعی احکام مصلحت کے جس پہلو کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک نارمل حالات میں ایک عام سا شخص اپنی مقدور بھر جو عمل نیک اعمال کر سکتا ہے وہ کر لے, اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ریلیکسیشن یہاں سے دیتے ہیں کہ بہت سی رخصتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دین میں دی ہوئی ہیں. اور ہم کو معلوم ہی ہے کہ مثال کے طور پہ جو لوگ بیمار ہیں یا معذور ہیں, ایک روزے کی مثال ہے کہ وہ اپنا فدیہ دے سکتے ہیں, یا اگر وہ پہلے تو قضا روزہ اپنا کر سکتے ہیں, اگر نہیں وہ قضا ادا کر سکتے تو وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی معذور ہے, اگر وہ اس کو کوئی بھی یعنی تکلیف ہے تو وہ اسی لحاظ سے شرعی احکام بجا لائے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم کو رخصتیں بھی ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں, جو قصر نماز کی مثال ہے, نمازیں جمع کرنے کی مسافر کے لیے مثال ہے. تو بہت ہی خوبصورت دین ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے لیے آسانی کرتے ہیں نا. پھر دیکھیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں, افعال ہیں, اقوال, یہاں تک کہ دل میں پیدا ہونے والے جو وسوسے اور ارادے بھی جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں کہ جو فجر اور عصر کے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا معزز جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں, چینج بھی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حدیث میں بتایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا جو مومن بندہ ہے یا بندی ہے, کیا وہ فجر اس نے ادا کی یا نہ کی. اور اسی طرح عصر کے وقت بھی ہوتا ہے. تو یہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کل جو سائنسی ایجادات ہیں اور جو اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور یہ بات اب کوئی نئی نہیں جو میں یہ ابھی بیان کر رہی ہوں, لیکن بہت دفعہ میں اس بات کو سوچتی ہوں کافی عرصے سے کہ آج کل ہمارے لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں بتائی ہیں نا, ڈیسٹنی کے بارے میں بتائی ہیں, اور جو آخری قیام گاہ ہوگی, اور جو کچھ ذکر اور منظر کشی قرآن میں کی گئی اور احادیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھاتے ہیں, تو یہ ہے کہ یہ آج کل اس دور میں, سائنس کے دور میں, تو ہماری ساری باتیں سمجھنا بہت آسان ہو گیا. تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم کچھ ٹرولنگ کرتے ہیں یا ہم کچھ سرفنگ کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں نا ہسٹری آ جاتی ہے ہماری ڈیوائسز میں. یہ بھی ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ساری ہسٹری شیٹس, سارا رجسٹر, سب کو سافٹ اینڈ ہارڈ فارم ان اینی وے وی کین تھنک آف, وہ وہاں پہ اللہ کے یہاں جو ہے نا وہ سیو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی پر ہمارے جو
نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اپنی رحمت سے یعنی طاقت بھی کر دے اور ہماری پردہ پوشی بھی فرمائے۔ جو عیاش کا لفظ یہاں پہ آیا تھا، اور عربی میں مترفین، مترف، بار بار قرآن میں نا یہ ٹرم آتا ہے۔ مترفین دراصل کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و دولت بہت ہی اضافی یعنی دیا ہے، اور دیا تو ہے مال، لیکن وہ اس کو یعنی اپنے جو شوق ہیں ناجائز یا اس قسم کے اس کے اندر وہ مزے کر رہے ہیں، اور اللہ کے حقوق اور خلق خدا کے حقوق سے بھی وہ بے فکر ہیں، غافل ہیں۔ یعنی جو عیاش کے جو لفظ، یہ مترف کا لفظ ہے نا، ہمیشہ میں اس کو اس کانٹیکٹ میں بھی دیکھتی ہوں جب قرآن میں بار بار آتا ہے کہ مال اور اولاد آزمائش ہے، تو مال اور اولاد فتنہ ہے نا، تو یہ چیز اس لحاظ سے بہت سوچنے کی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اضافی زائد مال عطا کیا ہے تو وہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ ایک ٹیسٹ ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے نا کہ بھئی آپ اس مال کو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، کس راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اسراف تو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک لفظ جو عربی کے لحاظ سے جوار کا لفظ ہے یا جرون کا لفظ آیا، بہت ہلا دینے والا ہے، ڈکرانے کا لفظ آیا ہے۔ اب میں اگر اس کے مدر روٹ ورڈ میں جاؤں عربی کے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ آواز ہے، اور اس کے ساتھ اس کے معنی کھلتے ہیں مزید نا، کہ بیل کی وہ آواز جو سخت تکلیف کے وقت وہ نکالتا ہے۔ یہ فریاد و فغاں کے لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یوز کیا ہے۔ ایسا شخص جو فریاد کر رہا ہے، جو کہ سزا اس کو دی جا رہی ہے، تو یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ نے تحقیر اور طنز کا بھی ایک عنصر رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اپنے کرتوتوں کو جو اس نے اپنے کرتوت تو جو کر لیے، ان کا مزہ بھی چکھ لیا، اور اس کے بعد وہ بلبلانے لگا۔ ایک اور ٹرم میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی جو میں نے ترجمہ سامنے رکھا، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب بس کرو اپنی فریاد و فغاں، یہ جو ڈکرانے کا لفظ بھی آیا ہے، فریاد کا بھی لفظ آیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، ایک اور روش بتائی، ایک کریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ سامرن کا لفظ آیا، سامرن تہجرون، مطلب یہ ہے کہ سامرہ سے مراد یہ ہے رات کا وہ وقت جس وقت بات چیت، گپے ہانکنا، گوسپ کرنا، قصے کہانیاں، اور دیہاتی اور قصبے کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں بھی یہ سب ہوتا ہے، اور میرے خیال ہے اربن اور رورل لائف دونوں میں ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ ہم کو نظر آتا ہے نا کہ ایک وہ وقت جو تھا جو ہم اپنے بزرگوں کے اس میں دیکھتے ہیں کہ بھئی کہا جاتا تھا کہ مغرب سے پہلے تم آ جاؤ، یا عشاء کی نماز کے بعد بس سو جاؤ، لیکن وہ سارا کلچر آج احمد صاحب آپ بھی اگری کریں گے کہ ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، اور کیونکہ دین سے دوری یا تو کچھ نہیں تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا می ٹائم ہے۔ بٹ یہ سامرن کے اندر جو گہرا لائف کی جگہ ورچوئل لائف جینے لگ جی ورچوئل لائف یا جس طریقے کی بھی کوئی سوشل لائف ہے، ہینگ آؤٹ کرنا، ہیونگ فن، چل، وٹ ایور، بٹ کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھانا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو قیمتی وقت ہے نا وہ ایک عادت ہی نہ بن جائے کہ پھر ساری بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث۔ ترمذی کی حدیث ہے 3175، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں انہیں کس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، کیا وہ شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں یا زنا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او صدیق کی بیٹی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں شاید ان کی یہ عبادات قبول ہو یا نہیں ہو۔
اچھا یہ لوگ نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں اور آگے آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. تو یہ جب بھی میں نے زندگی میں یہ حدیث پڑھی اور اس کے اوپر میں سوچتی ہوں اور مجھے یاد بھی رہتی ہے کہ بڑی خوف کی بات ہے کہ کسی وقت بھی زندگی کے کسی ایک لمحے یا مائکرو سیکنڈ میں بھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کر رہے ہیں, ہم بڑے نیک اور ہو گئے اور اللہ کے بڑے پیارے ہو گئے. ہر وقت ہم کو اس میں کیا ہمیں میسج مل رہا ہے, ایک ڈرتا ہوا کانپتا ہوا دل چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے گا گناہوں کو, اور جو نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے گا. تو عملی نقطہ کیا ہوا کہ جو مالدار طبقہ ہے, جو مترف کا لفظ آیا ہے, وہ غافل ہونے کے ان کے زیادہ چانس ہے. ضروری نہیں سارے ہی لوگ برے ہوں, کہ سارے ہی لوگ برائیوں میں ہوں, گناہوں میں لت پت ہوں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ایگزام ہوتا ہے کہ آپ ایک صراط مستقیم پر رہیں نا, اور دائیں بائیں کے راستوں سے الگ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحبہ دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھتے ہیں, اور یہ سوال جو ہے یہ سماجی نیچر کا ذرا زیادہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے یا برے رویے سے پیش آتا ہے تو اس کے رد عمل میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ریفرنس آئے تھے سورہ مومنون کی 96, 97 اور 98. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے, اور دعا کرو کہ اے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. اچھا اس کا ریفرنس تھا ہمیں ملتے جلتے الفاظ سے سورہ حامیم سجدہ میں بھی ملتا ہے, اور اس میں بھی یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نا ہمیں دے رہے ہیں یا تربیت ہماری کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو, ایک ایمان والے کو کیسا بیہیو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے. سب سے زیادہ جو ایک یہاں پہ بات ہے اور بہت دل ڈرتا بھی ہے کہ ایک دائی حق کو تو ماڈل ہونا چاہیے نا. ایک دائی حق کے لیے یہ ایک نہایت ہی قیمتی, بہت ہی قیمتی, بہت ہی پریشس اصول ہے کہ وہ جو ہے نا اس اصول کو اپنائے, اور یہ کہ وہ برائی کا جواب برائی سے نہ دے. کہ ہوتا یہ کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بری طرح پیش آتا ہے یا ہمیں کوئی برے الفاظ یا برے جملے یا کوئی ایسا طنز و تشنیع کا رویہ ہوتا ہے تو فوراً ہمارے جو نفس ہے یا ہماری جو سیلف اسٹیم ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے نا. تو اگر ہم اس میں جو ہے ڈسارٹ ہو جائے, اور یا تو ڈسارٹ ہو جائے یا پھر فوراً ہی یعنی اگریسو ہو کے اس کو منہ توڑ جواب دیں, تو پھر تو یہ وہ تصویر نہ ہوئی جو اللہ تعالیٰ ہم کو دکھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دراصل ہوتا ہے کہ اب پھر شیطان جو ہے نا وہ ایکشن میں آ جائے گا, اور اس کے تو ریڈار ہر وقت آن ہوتے ہیں, تو وہ غصہ دلائے گا. تو اللہ تعالیٰ یہی اس کی ایک ہمیں ایک ٹپ بتا رہے ہیں یا پریونشن بتا رہے ہیں یا ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں, علاج بتا رہے ہیں کہ تم جو ہو یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو. اور یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو تم نا یہ اللہ سے نا کہو کہ پروردگار میں تیری پناہ چاہتی ہوں, میں پناہ میں آپ کے آنا چاہتی ہوں کہ شیطان جو میرے پاس آئے یا میرے پاس حاضر ہوں. تو یہ اس کا میں پھر اس کا اعتراف بھی کروں گی کہ یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ کہنے میں یا مشکل لگ رہی ہوں, لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے, اور ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان ہے جو کہ بہت ہی چوکس ہے, غافل تو ہم ہی ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کی اکساہٹوں سے بچیں.
فہم قرآن تفسیر کو اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ دائی کو انگیز دیتا ہے کہ وہ غصے میں آ کر برائی کا جواب برائی سے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو حکم کچھ اور ہے کہ دائی جو ہے اس کو پوری کوشش کرنی ہوگی کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ جہاں تک کہ ذاتی معاملات کا تعلق ہے، وہ اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جہاں پر مظلوم کوئی ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کا جو ہے جواب دے سکتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی بتائی گئی کہ جب شیطان تم پر وار کرے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کی اکساہٹوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حصار میں ہم آ جائیں گے۔ حدیث کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن سرد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں 2 شخص گالم گلوچ پر اتر آئے۔ ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا اور وہ اپنے ساتھی کو برا بھلا کہے جا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا کلمہ سکھاتا ہوں جو میں جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بخاری کی 3282 اور مسلم کی 6647 نمبر حدیث۔ یہ ہمیں اور بھی حدیث میں ملتا ہے نا کہ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ تو جناب آج کا عملی نکتہ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ ہم جو ہے ڈرتے ہیں فیل ہونے سے، سب سے زیادہ ہم ڈرتے ہیں دنیا کی معاملات میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو قائم رکھے، ہماری پردہ پوشی کرے۔ لیکن جو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے شیطان سے، جو کہ ہمارا ازل سے لے کر ابد تک دشمن ہے اور رہے گا، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ یعنی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اپنے ریڈارز آن رکھنے چاہیے اور بہت اٹینٹیو رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر ضرور مدد کریں گے۔ اگر دل میں کوئی برا خیال آ رہا ہے، غصہ آ رہا ہے، تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، تیسرا سوال جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ نور کا آغاز بھی بہت اہم نظر آتا ہے کہ مرد و زن کے جو ناجائز تعلقات ہیں آخر ان کی سزا کیا مقرر ہے؟ ریفرنس آیت ہماری ہے سورہ نور کی 1 اور 2۔ سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، اور میرے خیال ہے یہ نا کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ نون الف زبر نا کا مطلب جو ہے ترجمہ ہم ہوتا ہے، اور ہم یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ کہہ رہے ہیں انزلناہا فرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید۔ اور دیکھیں نا ان آیات کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل یہاں پہ دی واچا، اور آغاز ہمیں سورہ نور کا یہاں پر نظر آتا ہے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں آیات کا۔ شاید کہ تم سبق حاصل کرو، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ وہاں پر موجود رہے۔ تفہیم القرآن کے حوالے سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو باتیں اس صورت میں کہی گئی ہیں وہ محض سفارشات نہیں ہیں کہ آپ کا جی چاہے تو مان لے اور جی چاہے تو جو چاہے کرتے پھرے،
بلکہ یہ قطعی احکام ہے، یہ فرض احکام ہے، اور اگر تم مومن و مسلم ہو تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے مطابق عمل کرو۔ جو ہدایات اس صورت میں دی جا رہی ہیں ان میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، صاف صاف اور کھلی ہدایات ہیں، اور تم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ فقہ اسلامی میں جو بات متفق علیہ ہے وہ یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کے محسن اور غیر محسن ہونے کا الگ الگ اعتبار کیا جائے گا۔ غیر شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ عورت سے، دونوں حالتوں میں اس کی سزا ایک ہی ہے، یعنی 100 کوڑے۔ اور شادی شدہ مرد خواہ شادی شدہ عورت سے زنا کرے یا غیر شادی شدہ عورت سے، ہر دو حالتوں میں اس کو ایک ہی سزا دی جائے گی، یعنی کہ رجم کی سزا، جو کہ ہم کو حدیث کے ذریعے سے پتہ چلتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال سے پتہ چلتی ہے۔ تو یہی معاملہ پھر وائس ورسا عورت کے ساتھ بھی ہوگا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہر حالت میں وہ ایک ہی سزا پائے گی، خواہ اس سے زنا کرنے والا مرد شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، اور باکرہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے لیے ایک ہی سزا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ زنا کرنے والا محسن ہے یا غیر محسن۔ مطلب یہی ہے کہ صرف 2 فکروں میں آپ کو یہ بات مطلب یہ واضح ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت ہیں وہ جب یہ عمل کریں گے تو وہ خدا نخواستہ 100 کوڑوں کی سزا ان کو، اسلامک اسٹیٹ کا اگر قیام ہو چکا ہے تو اسلامی شرعی کوڈ دے گا۔ یہ بات کی میں وضاحت بہت اچھی طرح کرنا چاہتی ہوں۔ جتنی بھی حدود ہیں، چاہے وہ ایتھیزم ہے، چاہے وہ جو بھی اور حدود ہیں جن کا ہم بار بار تذکرہ کر چکے ہیں، یا نہ وہ 100 کوڑوں کی سزا، اور جو شادی شدہ مرد یا عورت ہے تو ان کو سنسار یا رجم کی سزا، یعنی پتھر مار مار کے یہاں تک کہ وہ ان کو موت آ جائے گی۔ اب اس کے اندر پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور کوڑے کی بھی بات کی گئی ہے، اور کوڑے کی بھی شرائط بتائی گئی ہیں، تو وہ مطلب مزید تفصیل جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ تدبر قرآن میں بھی چند جملے میں ان کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو یہ فرما رہے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی کہ صورت میں جو تنبیہات کی گئی ہیں، جو کچھ روکا گیا ہے، کچھ سٹاپس لگائے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ خاندان اور معاشرہ ان تعزیرات اور حدود سے متعلق جو احکام ہے اس حوالے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی کہ اللہ کا فضل یہ ہوگا نا کہ اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے اور اسلامک اسٹیٹ ہمارے پاس ہے اور حدود کا قیام ہو چکا ہے، ظاہر یہ فرد یہ سزا نہیں دے سکتا جو ہاں بھی حدود کا معاملہ ہے، تو پھر ایک معاشرہ جو ہے نا وہ ایک پاک ہوتا جائے گا ان ٹاکسنز سے، ٹاکسنز اور ان ٹاکسک لوگوں سے۔ یہ اس کی ساری حکمتیں ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ خود اپنے متعلق انہوں نے یہ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جانب منہ پھیر لیا، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کر اسی طرف کھڑے ہو گئے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کیا تھا، اور دوبارہ انہوں نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیا، اور وہ صاحب بھی دوبارہ اسی طرف چلے گئے جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کا رخ کیا تھا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پاگل ہو؟ اس صاحب نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو، اور یہ بخاری کی 6825 نمبر کی حدیث ہے۔ تو عملی نقطہ واضح ہے، جیسا کہ ہم نے سمجھا قرآن اور حدیث سے، کہ غیر شادی شدہ زانیہ عورت اور مرد کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور شادی شدہ مرد یا عورت جو بھی ہے ان کو رجم کیا جائے گا۔
ڈاکٹر صاحبہ اب ہمارا جو سوال نمبر 4 ہے وہ سوال نمبر 3 کا ہی سیکوینس کہہ لیجئے کہ حد قذف کے بارے میں قرآن حکیم فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 ہے جس میں حد قذف کا حکم آیا۔ ہم پہلے بھی سورہ نور کی جو سیریز کر چکے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ 16 احکام یہاں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نازل کیے، تو حد قذف اس میں سے ایک اور حکم ہے نا۔ دیکھیں جب یہ اس طرح سے یہ زنا کی حد کا حکم آیا قرآن میں تو یہ بات تو پھر معاشرے میں آ گئی تھی نا، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ کا آغاز ہو گیا کہ کچھ صحابہ تھے اور کچھ اور لوگ تھے حضور کے دور میں جنہوں نے اپنے ہی شوہر یا اپنے ہی بیوی کو اس ناجائز فعل میں ملوث پایا، تو وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کے نام بھی آتے ہیں ہم حدیث میں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے وہ صحابی تھے مثالوں کے ذریعے سے۔ تو وہ یہ بات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ہم کیا کریں، اب تو ہم تو نہیں، ہماری غیرت یہ گوارا کرتی کہ اگر میں نے اپنی بیوی کو اس طرح سے ملوث دیکھا ہے تو میں 4 گواہ لے کر آؤں اور یہ نظارہ دکھاؤں نا، کوئی بھی نہیں یہ سوچ سکتا نا۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں آپ کو ظاہر اس کا مفہوم اپنے الفاظ ہی بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ ان کے اوپر اس وقت وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب ہمیں پتہ ہے نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اپنی ناراضگی کا معاملہ دکھا رہے ہیں۔ یہ تہمت ہے، یہ تہمت لگانا کسی کے اوپر جو ہے نا، یہ اس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدغن لگائی ہے، ایک اللہ نے بیریئر لگایا ہے کہ ایسا معاشرہ نہ نظر آ رہا ہو، مسلم معاشرہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ایسے کسی کے متعلق کوئی تہمت بہتان لگا سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ آج کل تو بلکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل تو وہ امیجز اور تصویریں بھی مطلب AI بنا رہا ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو دیکھیں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا معاشرہ نہیں چاہتے جہاں پہ گناہ کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں پہ فحش منکر کی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں بے حیائی ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کی تہمت کے اوپر بھی نا 80 کوڑے کا حکم دیا ہے نا، اور یہ حد ہے، اور اگر کوئی 4 گواہ نہ لایا ہے تو پھر اس کی شہادت بھی ساقط ہو جائے گی، یعنی نگیٹ ہو جائے گی۔ یہاں پہ دو حکم آئے اس آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت ہے۔ ایک حکم ہے حد قذف کا، یعنی میاں بیوی خدا نخواستہ ایسا کچھ اللہ نہ کرے معاملہ ہو رہا ہے تو پھر وہ 4 گواہ لائیں، 4 گواہ نہیں ہو سکتے تو پھر ان کو حد قذف ہوگی۔ اور دوسرا کہ اگر پھر وہ شہادت کے جو قانون ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے اس سے بھی وہ مطلب الگ ہو جائیں گے، اس کے لیے بھی وہ کوالیفائی نہیں کریں گے، یعنی 2 یہاں پہ حکم آ رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ اس امت کا اصل مرتبہ ہی یہی ہے کہ وہ اس زمین میں، وہ تو نائب خلیفہ بنا کے اللہ نے اس کو بھیجا نا، اس کو تو امت پر گواہی دینی ہے، وہ امت وسط کا ایک ایسا فرد ہے کہ جس کو حق کی گواہی دینی ہے پوری امت کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر۔ تو وہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اہم سیٹ پر ایک اہم فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہے وہ اس طرح کی فضول لچر قسم کی جو گفتگو ہے اور جو گوسپ بھی میں تو کہوں گی ہلکا لفظ ہے اس کے اندر ملوث ہو۔
یہاں تک کہ جو تفہیم القرآن کے لحاظ سے تو بات واضح ہے. اب ہم تدبر سے چند جملے دیکھ لیتے ہیں. یہاں محسن کا لفظ صرف پاک باز یا بے قصور کے معنوں میں آیا. محسن جو 5واں پارہ المحسنات کا جب ہم پہلا صفحہ پڑھتے ہیں، جب ہم ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، جب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو استاد کے ذریعے سے پڑھ چکے ہیں، تو محسن اور احسان سواد سے اور محسنہ بڑے خوبصورت ٹرمز ہیں. محسن وہ مرد جو اس احسان کا مطلب قلعہ، اس قلعہ بندی، اس قلعے کے حصار میں آ گیا جب اس نے نکاح کر لیا. محسنہ وہ عورت جو کہ اس احسان الف ہا صاد الف نون کے حصار میں آ گئی، یعنی وہ محسنہ ہو گئی، وہ پاک باز ہو گئی. وہ عام عورتوں سے، لونڈیوں سے، لونڈی بھی وہ جو کہ یعنی اس کا کردار صحیح نہیں ہو، ان سب سے الگ ہو گئی. تو یہ حکم سے مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ پاک باز عورتوں پر بھی تہمت نہ لگائیں. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی کہ صرف مردوں کی بات نہیں، قرآن ہمیشہ مرد اور عورت دونوں کو ایڈریس کرتا ہے. اور یہ بات نہیں ہوتی کہ عورتیں جو سائڈ پہ ہو جائیں کہ ہم ہر چیز کے لیے یعنی ایگزیمپٹڈ ہیں. تو عورتوں بھی جو ہے نا، وہ اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے یا جو گوسپ پارٹیز ہوتی ہیں یا کچھ اس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں جس میں صرف گوسپ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہیں. بلکہ ہم لوگ تو جب کبھی بیٹھتے ہیں تو اتنا ایک مومن کو الرٹ ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ سیلیبریٹیز کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کسی کے لیے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارا کانشنس اتنا زیادہ اسٹرانگ اور ایبسنٹ اور پریزنٹ ہو، ہمارا ضمیر اتنا زیادہ زندہ ہو کہ ہم نہیں کریں بات کہ اگر ہمارے دماغ میں قرآن کی یہ آیتیں ذہن میں رہتی ہیں. مسلم کی حدیث 6579 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہمارے نزدیک تو مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی ساز و سامان. آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص تو وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، اپنے روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب لے کر آئے گا، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دے دیا جائے گا جس پر اس نے الزام لگایا کسی کی یا پھر حق تلفی کی. اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اگر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، تو جو مظلوم ہے، جس کی حق تلفی ہوئی یا جس کے اوپر وہ تہمت لگائی گئی، تو اس کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے اعمال نامے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. یہ مسلم کی 6579 حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی تہمت لگانے والے ہوں یا کسی کی حق تلفی کرنے والے ہوں. تو عملی نقطہ میرے خیال ہے بہت واضح ہے کہ جھوٹی تہمت نہیں لگانا اور اپنی اصلاح کرنی ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گواہیاں اور شہادت ہے وہ بھی ساقط کر دی جائے. ڈاکٹر نشابہ حسن مراد صاحبہ، اب ہم 5ویں کویسچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے بھی اہم تھا اور آج اس کی اہمیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے کہ دو فریقین مرد و عورت کو نکاح کے لیے کس خوبی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اس آیت میں ایک اصولی بات سمجھائی گئی ہے نا، کہ خبیثوں کا جوڑ خبیثوں سے ہی لگتا ہے، پاکیزہ لوگ پاکیزہ لوگوں سے ہی طبعی مناسبت رکھ سکتے ہیں.
ایک بدکار آدمی صرف ایک ہی برائی نہیں کیا کرتا، ایک برائی پھر بہت ساری برائیوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، تو اس کے پھر اطوار، اس کی عادات، اس کے خصائل، یہ سب برائیاں جو ہے نا بالکل ایک خاص ایک کردار کی غمازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر جھوٹ کو ہی ہم لے لیں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام نظر آتا ہے، اگر ہم ایک جھوٹ بول دیں خدا نخواستہ تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں پردہ ڈالنے کے لیے۔ اسی طرح ایک برائی ہے تو وہ کئی برائیوں کو پھر اپنے پاس کھینچتی ہے، سہارا دیتی ہے۔ تو یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی پاکیزہ انسان ہے، پاکیزہ مرد ہے یا پاکیزہ عورت ہے، تو وہ کیسے اپنے اپوزٹ کیریکٹرسٹکس یا اپوزٹ کردار والے مرد سے جو کہ خدا نخواستہ ان برائیوں میں مبتلا ہو نباہ کر سکتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ رفتار، گفتار، انداز، اطوار کسی چیز سے بھی جو ہے نا مناسبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح وائس ورسا یہ معاملہ ہے ایک پاکیزہ شخص، ایک پاکیزہ مرد کا، کہ جو کہ ایک بلند اخلاق کا حامل ہے، تو اگر ایک عورت جس کے لچھن صحیح نہ ہوں اور اس کا کردار صحیح نہ ہو تو کیسے اس کا جو نباہ ہے وہ ایک ایسی عورت سے ہو سکتا ہے۔ تدبر القرآن سے دیکھ لیتے ہیں کہ آخرت میں جو تمام نفوس ہیں ان کی درجہ بندی بھی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ چیز ہمیں سورہ یاسین میں بھی نظر آتی ہے کہ 2 گروہ بن جائیں گے، اور قرآن کے دیگر مقامات میں بھی۔ تو یہ درجہ بندی اعمال اور اخلاق اور ایمان و عقائد کے اعتبار سے ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم خواب میں 2 مرتبہ دکھائی دی، ایک دفعہ ایک شخص تمہیں ریشم کے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے لیے چلا جا رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کے چہرے سے پردہ اٹھاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو تم ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو انجام دے گا۔ حدیث پاک میں جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ میں آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہی ہوں کہ جب تم میں سے کوئی رشتہ اپنے لیے تلاش کرے، 4 خصوصیات ہیں جو وہ رشتے میں دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے، مطلب یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ دین کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، یا خاندانی جو خصوصیات حسب نسب کی بنیاد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، رہنمائی کی کہ اگر تم میں سے جو شخص اگر دین کو دیکھے تو وہ بہت مطلب اچھی بات ہے، اور اس کی تعریف کی کہ دین جو ہے نا اس کو دیکھنے کی طرف ترجیح دی گئی، یعنی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک سوال ہے اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ عملی نکتہ بہت واضح ہے، جو آیت کا ترجمہ ہے ہمارے سامنے ہے۔ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، یعنی کردار کے حوالے سے ظاہر بات ہو رہی ہے، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔